بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، ایک موقع سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو تاریخ اسلام میں سیکنڈ کیلف کے طور پر گزرے ہیں، انہوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ since when have you started to enslave the people whereas they were born free؟ یعنی تم نے لوگوں کو کب سے قید میں کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ یہ لوگ آزاد پیدا ہوئے تھے۔ یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 7ویں صدی کے آغاز میں کہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لایا گیا ریولوشن کی نوعیت اور نیچر کو بتاتا ہے۔ پروفٹ آف اسلام نے انفیکٹ دنیا میں پہلی مرتبہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف انڈیویجول کو انٹروڈیوس کیا۔ آپ نے اور آپ کے کمپینین نے انڈیویجول فریڈم کو بحال کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور پھر آپ کی یہ کوششیں ہیومن ہسٹری میں بطور پروسیس جاری ہو گیا، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں مشہور فلاسفر روسو نے اپنی فیمس بک دا سوشل کانٹریکٹ کی بگننگ ان الفاظ کے ساتھ کی کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینس، یعنی انسان آزاد پیدا ہوا مگر وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آزادی کا یہ تصور اور یہ کانسیپٹ اس طرح سفر کرتا ہوا 20ویں صدی میں پہنچتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں عمومی طور سے یہ مان لیا گیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، انڈیویجول فریڈم، ڈیموکریسی دراصل سمم بونم ہے۔ تاریخ میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن سمم بونم اور خیر اعلیٰ ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس تبدیلی کو بروقت نہیں سمجھا۔ موجودہ زمانہ دراصل ایج آف فریڈم ہے۔ موجودہ زمانہ جبر اور پرسیکیوشن کا زمانہ نہیں ہے۔ اب کسی بھی گروہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ڈسمنیٹ کرنے کے لیے یا اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے جبر کا طریقہ اختیار کرے۔ پچھلے زمانے میں کولونیلزم کا طریقہ تھا، سامراجواد کا طریقہ تھا۔ بڑے بڑے مفکرین نے سامراجواد اور ڈکٹیٹرشپ کے نظریے سے فائٹ کیا۔ انہوں نے انڈیویجول فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن کی آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کیا اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا، اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس دنیا میں جو خیر اعلیٰ ہے وہ ہے انڈیویجول فریڈم، یعنی فرد کی آزادی۔ اس کے نتیجے میں بالآخر 20ویں صدی میں دنیا کے بڑے حصے میں ڈیموکریٹک رول آف سسٹم نافذ ہو گیا۔ جن ممالک میں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے وہ بھی دراصل مجبور ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو سراہیں۔
बट अनफॉर्चुनेटली जिस प्रोसेस ऑफ फ्रीडम को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आपके बाद आपके कॉम्पेनियंस ने स्टार्ट किया, 20वीं सदी में मुसलमानों ने इस तसव्वुर को बरवक्त नहीं समझा। 20वीं सदी में दुनिया के बड़े हिस्से से मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। जैसा कि हमें मालूम है कि मोर और लेस 1924 तक उस्मानी सल्तनत कायम थी। कमाल अतातुर्क के रिवोल्यूशन के ज़रिया उस्मानी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। वही ज़माना है जबकि मुस्लिम दुनिया में बड़े बड़े मुफक्किरीन और थिंकर्स पैदा हुए और उन्होंने इस्लाम का एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन पेश कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया कि मुसलमानों का असल नस्बुल ऐन दुनिया में इस्लामी रियासत और इस्लामी स्टेट कायम करना है, और इस मकसद के खातिर उन्हें दूसरी हुकूमतों से लड़ना पड़ेगा। इस नज़रिए को हालात की वजह से मकबूलियत भी हासिल हुई, लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि पूरी दुनिया में मुसलमान बरसरे इक़्तिदार तबका से, रूलिंग पार्टी से बरसरे जंग हालत में हो गए। पूरी इंसानी तारीख़ में मुसलमानों को इस फ़िक्र और इस आइडियोलॉजी से जितना नुकसान पहुंचा है, उतना पूरी तारीख़ का इज्तिमाई नुकसान भी उसके बराबर नहीं है। कुरान में एक आयत है जो मामूली फ़र्क के साथ कुरान के 2 चैप्टर्स में आई है। कुरान की वो आयत इस तरह है कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतु व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, यानी और उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन सब का सब अल्लाह का हो जाए। इस आयत को लेकर पॉलिटिकल माइंडसेट के लोगों ने इस्लाम का पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन किया और ये कहा कि इस आयत में मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि उन्हें इस्लामी रियासत या इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए, नाफिज करने के लिए जंग करनी है। बिलाशुबा ये तफसीर आयत एक खुद साख्ता तफसीर है, सेल्फ स्टाइल्ड तफसीर है। इस आयत में फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। फितना का मतलब होता है आजमाइश, इब्तिला वगैरह। आयत में जिस बात का हुक्म दिया गया था वो दौरे अव्वल के हालात के एतबार से था। इस आयत में दरअसल पैगंबर इस्लाम और आपके साथियों को हुक्म दिया गया था। वो हुक्म क्या था कि दुनिया में ये जो फितना और आजमाइश की हालत है उसको ख़त्म करो। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि फितना के माना है आजमाइश और इब्तिला। ये वही चीज़ है जिसे हम मजहबी ईज़ा रसानी या मजहबी जबर कहते हैं, यानी रिलीजियस परसिक्यूशन। असल बात यह है कि 7वीं सदी ईसवी में जबकि इस्लाम का एडवेंट हुआ, पूरी दुनिया में मजहबी जबर कायम था, रिलीजियस परसिक्यूशन कायम था। लोग आज़ाद नहीं थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। बरसरे इक़्तिदार तबका ने लोगों को इस हालत में रखा था कि वो अपनी मर्ज़ी के मज़हब और रिलीजन को सेलेक्ट भी नहीं कर सकते थे।
لوگ اپنی مرضی سے اپنے نظریات اور مذہب کو نہیں چن سکتے تھے۔ یہی وہ حالات ہیں جن کی طرف قرآن میں فتنے کے لفظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حالات میں خدا کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو اس وقت کے برسر اقتدار طبقہ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ آبسٹیکلز فیس کرنے پڑے۔ دوسری طرف مکہ میں شرک اور مشرکین یعنی پولیتھزم اور پولیتھیسٹس کا ڈومیننس تھا۔ پیغمبر اسلام کا مشن ایک ایشور واد کا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ پوری کائنات، پوری یونیورس کا کریٹر اور سسٹینر صرف اور صرف ایک خالق، ایک ایشور اور ایک اللہ ہے۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ ایک طرف برسر اقتدار طبقہ یعنی رولنگ پارٹیز سے ٹکرا رہی تھی، اور دوسری طرف اس زمانے میں جو مذہبی سوچ میں بگاڑ تھا اس سے ٹکرا رہی تھی۔ ان تمام لوگوں نے مل کر پیغمبر اسلام کے مشن کو کچلنا چاہا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، آپ کو پرسیکیوٹ کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا، آپریس کیا گیا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بالآخر اپنے فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ مذہبی جبر کا خاتمہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سے مراد یہ لیا اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام کو بزور طاقت نافذ کر دو۔ بلا شبہ یہ ایک غلط تفسیر ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے کو آپ اس کے پہلے حصے سے ملائیں تو پوری بات سامنے آتی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو مذہبی جبر ہے، فتنے کا ماحول ہے، اس کو لڑ کر تم ختم کر دو تاکہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں جو دین کا لفظ ہے، مفسرین نے بتایا ہے کہ یہاں دین سے مراد وہ دین نہیں ہے جو ہمیں لفظی طور پر دیا گیا ہے، بلکہ وہ دین ہے جو پوری کائنات میں نافذ ہے، یعنی فریڈم، آزادی، اختیار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں تمام مخلوقات، یہ اسٹارز، یہ پلانٹس اپنے اپنے دائرے میں موو کر رہے ہیں۔ کوئی اسٹار دوسرے اسٹار کے آربٹ میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہے۔ ہر اسٹار اپنے اپنے آربٹ پر موو کرتا ہے اور سفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ کائنات میں دراصل یہی نظام قائم ہو جائے، یہی دین قائم ہو جائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق موجودہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں محدود مدت میں انسان کا امتحان لیا جائے اور پھر موجودہ دنیا کے امتحان کی بنیاد پر کل آخرت میں اس کے ابدی زندگی اور ایٹرنل لائف کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ کون خوش نصیب شخص یا گروہ ہو جسے آخرت کی خوبصورت ترین اور پرفیکٹ ورلڈ میں بسایا جائے، جسے قرآن و حدیث میں جنت کہا گیا ہے۔
اور وہ کون بد نصیب شخص اور گروہ ہے جسے ہمیشہ ہمیش کے لیے کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہدایت اور گائیڈنس کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ ایک طرف انسان کی اپنی فطرت جو بار بار اس کو حق کی طرف کھینچتی ہے، دوسری طرف تمام کائنات جو ایک راستے پر سفر کیے جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ہود کا سسٹم قائم کر دیا، یعنی نبوت کا سلسلہ، تاکہ انسان کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ پروفٹ ایڈم سے لے کر فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مور اور لیس 1,24,000 پروفٹس آئے۔ ان تمام پروفٹس نے ایک ہی کام کیا کہ لوگوں کو اس دنیا کی حقیقت، خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کیا اور ہیئر آفٹر کے بارے میں بتایا۔ یہی وہ نظام اور سسٹم ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو تمام انسانیت تک پہنچوانا ہے۔ اس کے لیے فریڈم کا ماحول مطلوب ہے، تاکہ ایک انڈیویجول کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز اور عذر باقی نہ رہے۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح کہتے ہیں، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی کہو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب تم میں سے جو شخص چاہے تو اس کو مانے اور چاہے تو انکار کر دے۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ آیت دراصل فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسپلین کر رہی ہے، انڈیویجول فریڈم کو ایکسپلین کر رہی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس آزادی ہونا چاہیے، ہر آدمی کے پاس فریڈم ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اپنائے، وہ ایک مذہب کو اپنائے اور دوسرے مذہب کو چھوڑ دے۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی سوچ کی بنیاد پر ایک آئیڈیالوجی اور ایک مذہب کو اپنائے اور چاہے تو دوسرے مذہب کو چھوڑ دے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جس وقت پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی، اس وقت دنیا میں یہ نظام قائم نہیں تھا، لوگ جبر کی حالت میں ہوتے تھے، ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا۔ اسی ریلیجس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اسلام اور آپ کے کمپینینس نے اس وقت کی حکومتوں سے لڑائی لڑی اور پھر دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ریلیجس پرسیکیوشن کو ختم کر دیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں، اور آپ کے بعد آپ کے کمپینینس نے رومن امپائر اور ساسانید امپائر، جو اس زمانے میں پوری دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن کا سمبول بنے ہوئے تھے، ان کو ختم کر کے پوری انسانی تاریخ میں فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن کا پروسیس جاری کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بعد کے زمانے کے مشہور ہسٹورین ہنری پیرین نے ایکنالج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب فتوحات یعنی پروفٹ محمد کے کمپینینس نے جو اس زمانے کے اقتدار سے فائٹ کیا، وہ اینسینٹ ورلڈ اور ماڈرن ورلڈ کے درمیان ایک ایسنشیل بریک ہے، ایک ایسنشیل بریک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فتوحات نہ ہوتی تو پھر قدیم زمانے کا تسلسل اور کنٹینیویشن باقی رہتا۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اسلام چینجڈ دا فیس آف دا گلوب، دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون، یعنی اسلام نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، روایتی نظام کو اکھاڑ پھینک دیا گیا۔
یہ پروفٹ محمد اور کمپینینس آف دی پروفٹ کا پوری ہیومن ہسٹری کے لیے کنٹریبیوشن ہے. اس کا جتنا ایکنالج کیا جائے وہ کم ہوگا. قرآن کا یہ حکم دراصل اس زمانے کے ریلیجس پرسیکیوشن کے لیے تھا، نہ کہ ہمیشہ دنیا میں اقتدار سے لڑنے کے لیے. قرآن کی اس آیت کو لے کر اگر آج کوئی مسلمان یا مسلم گروہ یا مسلم جماعت یا مسلم ادارہ اس بات کا اعلان کرتا ہے یا لوگوں کی یہ ذہن سازی کرتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق انہیں دوسروں سے لڑنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے، تو بلا شبہ یہ عمل اور یہ کام ایک خلاف قرآن کام ہوگا. یہ ان اسلامک ایکٹیویٹی ہوگی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. موجودہ زمانہ فریڈم کا زمانہ ہے، آزادی کا زمانہ ہے. ہم اہل اسلام کو چاہیے کہ ہم اس آزادی کے زمانے کو پوری طرح اویل کریں اور اس آزادی کے زمانے کو اویل کرتے ہوئے دنیا میں اپنے تاریخی سفر کو جاری رکھیں، خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہیں. اہل اسلام کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے وہ ہے خدا کے اس آخری پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا. اسی کام کو قرآن و حدیث میں دعوت اللہ اور شہادت الناس کہا گیا ہے. دعوت اللہ کا کام کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور کمیونل ایکٹیویٹی نہیں ہے. دعوت اللہ کا کام خالص پرامن کام ہے. دعوت اللہ کا کام ایک نظریاتی کام ہے. یہ دراصل خدا کے پیغام کو، دوسرے لفظوں میں پیغام محمدی کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا کام ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے قرآن و حدیث کے مطابق. قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی نجات اسی کام پر منحصر ہے. کل آخرت میں ان کی ذاتی دینداری کے علاوہ جو سوال کیا جائے گا وہ اسی کام کے لیے کیا جائے گا. اہل اسلام کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہر طرح کے ٹکراؤ سے اپنے آپ کو سیگریگیٹ کریں، علیحدہ کریں اور خالص پرامن پروسیس میں اپنے آپ کو لگا دیں. دنیا میں موجود اس فریڈم کے ماحول کو پوری طرح اویل کریں. یہ وہی ماحول ہے جس کی بگننگ خود پروفٹ محمد اور آپ کے کمپینینس نے کیا تھا. لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس آزادی کو استعمال کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں. موجودہ زمانے میں جو آزادی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک اسٹوری سے بہت بہتر انداز میں السٹریٹ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اب سے 300 سال پہلے جب امریکہ آزاد ہوا تو ایک شخص بہت زیادہ خوشی میں اسٹریٹ پر نکلتا ہے اور اپنے اسٹک کو اس طرح گھماتے ہوئے امریکہ کے فریڈم کو سیلیبریٹ کرتا ہے. جب وہ اس طرح خوشیاں منا رہا تھا تو دوسری طرف اس راستے پر موجود ایک شخص کو اس کی اسٹک سے چوٹ لگتی ہے. وہ دوسرا شخص اس سے کہتا ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ امریکہ آزاد ہو چکا ہے اور میں اسی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس، یعنی تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. یہ اسٹوری فریڈم کے کانسیپٹ کو
بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں ہر آدمی آزاد ہے، لیکن کسی کی آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جبکہ اس کی آزادی سے دوسروں کو نقصان پہنچے، جبکہ آپ کی آزادی دوسروں کے لیے پرابلم بن جائے، جبکہ آپ کا فریڈم وائلنس کریٹ کرنے لگے، جبکہ آپ فریڈم کے نام پر ہنسا اور وائلنس کا طریقہ اپنائیں۔ تو جب آپ یہ کریں تو پھر آپ کی فریڈم ختم ہو جاتی ہے، آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہیں سے آپ کی آزادی کو کرب کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسٹوری میں موجود حکمت اور وزڈم کو سمجھیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں جو طریقہ اور حکمت دیا ہے اس پر غور و فکر کریں، اور اس پر غور و فکر کرتے ہوئے موجودہ زمانے کے فریڈم اور آزادی کو اویل کرتے ہوئے اپنی تاریخ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور فہم دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔